آج ہم جیدو کرشنا مورتی کی کتاب دی لائف ان فریڈم، آزادی میں زندگی کا پہلا باب پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے دی پرپز آف لائف، یعنی زندگی کا مقصد۔ کرشنا مورتی کہتے ہیں، جب سائے بیدار ہو رہے تھے اور صبح کی خوشبودار ہوا چل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ ایک عقاب پہاڑ کی چوٹیوں سے اترتا ہے۔ یہ پروں کے لہرانے کے بغیر وادی میں گیا ہے اور وہاں سے آپ پہاڑوں کے سائے میں غائب ہو گیا ہے۔ دن کے آخر میں نے دیکھا یہ ایک بار پھر پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ آیا ہے۔ یہ لڑائی، جدوجہد اور دنیا کی جینا جھپٹی سے بہت دور ہے۔ ایسے ہی جس شخص نے حقیقت کا نظارہ کیا ہے، جس نے دنیا میں اپنی کشمکش کے دوران اپنے لیے ابدی مقصد قائم کیا ہے، اگرچہ وہ عارضی چیزوں میں گھوم سکتا ہے اور اپنے آپ کو سائے میں گم کر دیتا ہے، اس کے باوجود اس کی ساری زندگی اس مقصد کی رہنمائی کرے گی۔ جیسے عقاب اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح وہ تمام تر غموں سے بڑھ کر تمام خوش بختیوں اور گزرنے والی خوشیوں سے گزر جاتا ہے۔ اس دائمی ہدف کا قیام اس شخص کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے جو خود کو زندگی کی تمام پیچیدگیوں سے دور کرنا چاہتا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کا مقصد، نہ ہی کسی دوسرے کا تصور، بلکہ وہ مقصد جو اس کے اپنے تجربے سے پیدا ہوتا ہے، اس کا اپنا غم، تکلیف اور افہام و تفہیم۔ اس طرح کا مقصد ایک بار جب یہ قائم ہو جاتا ہے تو تمام سوچوں کی الجھنوں پر روشنی ڈالتا ہے اور اس طرح زندگی کا مقصد واضح کر دیتا ہے۔ بحیثیت بحری جہاز جو بغیر کسی قطب نما کے سمندر میں کھو گیا ہے، لہذا انسان جو اس مقصد کا ادراک نہیں کرتا، جو مستقل اور ابدی ہے، اس الجھن کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ چونکہ جہاز کا کپتان اپنے بحری جہاز کی منزل طے کرتا ہے اور قطب نما کے ذریعے طوفانی راتوں اور تاریک پانیوں سے اپنے راستے کی رہنمائی کر سکتا ہے، لہذا جو آدمی اپنے مقصد کا علم رکھتا ہے، وہ اس تفہیمی قطب نما سے اپنی زندگی کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ چونکہ فرد کو اپنا مقصد معلوم نہیں، لہذا وہ بے یقینی اور انتشار کی کیفیت میں ہے۔ چونکہ فرد نے اپنے مسئلے کو حل نہیں کیا ہے، لہذا دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ انفرادی مسئلہ دنیا کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی فرد ناخوش ہے تو مایوسی کا شکار ہے، تو پھر اس کے آس پاس کی دنیا غم، عدم اطمینان اور لا علمی کی لپیٹ میں ہے۔ اگر فرد کو اپنا مقصد نہیں مل پاتا تو دنیا کو بھی اپنا مقصد نہیں مل پائے گا۔ آپ فرد کو دنیا سے الگ نہیں کر سکتے، دنیا اور فرد ایک ہیں۔ اگر انفرادی مسئلے کو افہام و تفہیم سے حل کیا جا سکتا ہے تو دنیا کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ دوسروں کو فہم دے سکیں، آپ کو پہلے اپنے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جب آپ حق کو اپنے دل و دماغ میں قائم کریں گے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ایک دن میں بنارس میں ایک کشتی میں مقدس گنگا کے سفر پر جا رہا تھا۔ دریا کے کنارے لوگوں کو خوشی کی تلاش میں اپنے مقصد اور اس کے حصول کے راستے کی تلاش میں خدا کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔
میں نے ایک آدمی کو گہرائی میں مراقبہ کرتے ہوئے دیکھا جس نے اپنے ارد گرد کی ہر چیز کو فراموش کر رکھا تھا، جس نے ایک خیال اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا، مقصد کو ڈھونڈنا ہے اور اسے حاصل کرنا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کو یوگا کے نظام کے ذریعے ایک اور کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نے ایک اور کو منتر پڑھتے دیکھا جو دنیا اور اپنے آپ سے ہار گیا تھا۔ وہ سب اس کی تلاش میں تھے جس کی تلاش آپ کر رہے ہیں۔ گہری سوچ اور بڑی خواہش کے لمحوں میں دنیا میں ہر شخص کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ چونکہ کشتی بہاؤ کے دھارے پر بہہ جاتی ہے، اسی طرح ہر شخص اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور آرزوؤں کے دھارے میں بہہ جاتا ہے، کیونکہ کسی نے اپنا مقصد نہیں پایا اور نہ ہی اسے قائم کیا ہے، کیونکہ مقصد قائم نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ وہ راستہ جو اس مقصد کی طرف جاتا ہے نہیں پایا گیا ہے، الجھن اور انتشار ہے۔ ذہن میں سوالیہ شک ہے۔ جب تک کہ ذہن میں شکوک و شبہات موجود ہیں، نہ ہی کوئی سکون ہے، نہ ہی مقصد اور مقصدیت کی یہ یقین دہانی اور نہ اعتماد ہے۔ یہ حالت پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن ہر جگہ دل کی دھڑکن ہے اور ذہن سوچنے کے قابل ہے۔ انسان ہر جگہ لاشعوری طور پر اپنے آپ کو اس تنگ دستی، اپنی شرمندگی سے آزاد کروانے کا راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اس تلاش کا اختتام آزادی اور ابدی خوشی ہے۔ وہ بہت سے راستوں پر تجربات کرتا ہے اور ہر راستہ پیچیدگیاں پیدا کرتا ہے۔ زندگی سے زندگی تک وہ ایک عقیدے سے دوسرے اجتماعی تجربے، عقیدے، قبول، ناقبول اور پھر قبول کرنے کے لیے گھومتا پھرتا ہے۔ اکٹھا کرنے اور مسترد ہونے کے عمل میں وہ نہیں جانتا کہ راحت کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے، سکون کی طرف جانے کا کون سا طریقہ ہے، اور جب وہ کسی خاص راستے کے ذریعے راحت حاصل کرتا ہے تو وہ دشمنی میں پڑ جاتا ہے اور الجھ جاتا ہے، کیونکہ سچ کے متعدد ترجمان ہیں، کیونکہ بہت سے متضاد راستے، عقائد اور مذاہب ہیں۔ انسان اپنی پیچیدگیوں میں گم ہے، تتلی کی طرح جو کھڑکی کے شیشے کے خلاف دستک دیتی ہے، تازہ ہوا اور کھلے آسمان میں بھاگنے کے لیے جد و جہد کرتی ہے۔ اس طرح مرد بھی جد و جہد کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے مقصد کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی، لیکن اس کو قائم کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اندھیرے میں ہے کہ مقصد بہت دور لگتا ہے۔ چونکہ کمہار اپنے تخیل کی خوشی میں مٹی کو ڈھال دیتا ہے، اسی طرح انسان اپنے دل کی خواہش کے ذریعے اپنی زندگی کو ڈھال سکتا ہے۔ چونکہ مٹی کے برتنوں کو خوبصورت یا بدصورت شکلوں میں تشکیل دیا جاتا ہے، لہٰذا آپ اس مقصد کے مطابق زندگی کو خوبصورت یا بدصورت بنا سکتے ہیں جو آپ نے اپنے لیے قائم کیا ہے۔ میں اس مقصد کے لیے آپ کی مدد کروں گا جس کے بارے میں آپ ڈھونڈ رہے ہیں، جس کی آپ کو کامیابی حاصل کرنا ہے۔ یہ مقصد جو دنیا کے تمام لوگوں کی خواہش ہے، خواہ ان کے تجربات، خیالات یا احساسات جو کچھ بھی ہوں، تب آپ دنیا کے اندھیروں سے اپنی رہنمائی کر سکیں گے۔ جیسے انسان تاریک رات کو ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اگر آپ ایک بار ایسا مقصد طے کرتے ہیں جس میں خوشی ہے اور اس کی وجہ سے آزادی ہے، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب کوئی الجھن نہیں ہوتی اور وقت زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب کوئی الجھن نہیں ہوتی اور وقت کی پیچیدگیاں ختم ہو جاتی ہیں، چونکہ آپ نے اپنا مقصد قائم نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے حال یعنی کہ پریزنٹ پہاڑ جیسا ہی ہے جیسا سورج غروب ہوتا ہے، روشنی ناکام ہو جاتی ہے اور پہاڑ کی تاریک وادی میں چھا جاتی ہے۔ وقت صرف زندگی کا پابند ہے
اور جس لمحے آپ آزاد ہوں گے آپ وقت سے آگے ہیں، تب آپ کسی اختیار پر انحصار کیے بغیر اپنی رہنمائی کر سکتے ہیں، تب آپ کو مزید خوف نہیں ہوگا، تب آپ کے لیے اچھائی اور برائی کا تصادم نہیں ہوگا۔ جب آپ نے زندگی کو آزاد کر دیا تو آپ خوشی پائیں گے، جو واحد مقصد، واحد مطلق سچائی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔